بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 40 روزہ قاری کلاس کی مختصر سی ایک ہسٹری میں آپ کو دے رہا ہوں، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا آسان ترین طریقہ جو دنیا میں اس وقت اور کہیں رائج نہیں ہے وہ کیا ہے اور اس کے سیلینٹ فیچرز کیا کیا ہے۔ یہ 40 روزہ قاری کلاس اصل میں ڈیزائن کرنے والی ہستی قاری اسماعیل افضل صاحب جو 1901 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں جن کی وفات ہوئی، 1917 سے لے کر 1972 تک انہوں نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچایا، اور وہ اتنے زبردست استاد تھے کہ جامعہ ازہر نے ان کو ریکویسٹ کی 1927 میں انہوں نے یسنر قرآن نامی ایک چھوٹا سا قاعدہ ابتدائیہ وہ لکھ کر جامعہ ازہر کو بھیجا، جو انہوں نے بہت پسند کیا، اور اس کے بعد یہ قاعدہ جو ہے یہ بر صغیر کے ہر حصے میں پہنچا، اور تمام جو اس وقت کے لوگ تھے وہ یسنر قرآن سے ہی قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ 1927 سے لے کر 1941 میں جو تجربہ ان کو قرآن مجید پڑھانے کا ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ یسنر قرآن تقریباً 6 مہینے کے اندر بچہ یا بڑا پڑھ کر پھر قرآن مجید تک پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ایک مختصر سا ایسا کورس ڈیزائن کر دیا جائے جس میں کم سے کم وقت لگے اور یہ صحیح طریقے سے لوگوں تک قرآن مجید تجوید کے انتہائی اعلیٰ معیار کے مطابق لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو انہوں نے 1941 میں اس کورس کو ڈیزائن کیا۔ یہ کورس مرتب کرنے کے بعد یہ کورس انہوں نے لاکھوں کی صورت میں لوگوں کو پڑھایا، جس میں مختلف محکمہ جات بھی تھے اور عام لوگ بھی اس میں، عوام الناس بھی شامل تھے۔ اس میں صرف شرط ایک یہ تھی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اردو پڑھ لکھ سکتا ہو، اور چونکہ یہ واحد کورس تھا دنیا میں جس کو لکھ کر پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے جو خاص مقامات ہیں وہ میں اب عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہیں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں 28 نہیں 29 حروف تہجی ہیں۔ حمزہ اور الف کو ہم ایک ہی حرف تہجی سمجھتے ہیں، کیونکہ الف اللہ تعالیٰ کے نام کا پہلا حرف ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اس طرح جب قرآن مجید پر حرکات لگائی گئیں تو ان علماء نے یہ سوچا، اس وقت کے جید علماء جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس طرح الف کو بھی حرکات سے بے نیاز رکھا جائے، اور جب الف پر حرکت آ جائے وہ خود بخود حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم 29 حروف نہیں، حروف تہجی 28 کہتے ہیں۔ وہ حروف تہجی جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ 28 حروف تہجی جو ہیں، انہی حروف تہجی میں سے 3 حروف جو ہیں وہ حروف علت ہیں۔ حروف علت سے مراد یہ ہے جس طرح کوئی علیل ہونے کے ساتھ زیادہ علیل ہو جائے تو وہ کراہتا ہے، اسی طرح ان حروف کے اوپر اگر واو الف اور یہ کی علامات ظاہر ہو جائیں تو وہ حروف بول جاتے ہیں۔ ہر حرف کے اوپر اگر الف آ جائے تو وہ زبر بن جاتا ہے۔ ہر حرف کے نیچے یہ بشکل زیر آ جائے تو وہ زیر بن جاتی ہے، اور ہر حرف کے اوپر واو بشکل الٹی پیش آ جائے تو وہ واو کی آواز ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جن حروف پر حرکات نہیں ہوتی ہیں، جن حروف پر
علامات نہیں ہوتی ہیں. ہم آگے دیکھیں گے کہ حرکات اور علامات کیا ہیں. وہ حروف جن پر حرکات و علامات نہیں ہوتی ہیں وہ بولے نہیں جاتے ہیں، لکھے ضرور جاتے ہیں، وہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں. جن حروف کے اوپر حرکات اور علامات ہوں صرف وہی پڑھے جاتے ہیں. چونکہ قرآن مجید کا تعلق دوسرے علوم صرف و نحو سے بھی ہے، اس وجہ سے وہ حروف بے فائدہ نہیں لکھے ہوئے. ان کے لکھنے کا ایک مسلک ہے، وہ ان کا تعلق دوسرے علوم کے ساتھ ہے. ہم چونکہ تجوید کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں اور اس تجویدی سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ جن حروف کے اوپر علامات اور حرکات نہیں ہوتی وہ بولے نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو 28 حروف ہیں انہی میں سے واو، الف اور یہ وائے کے لفظ کو اگر ہم یاد رکھ دیں، جس طرح اردو یا پنجابی میں جب بندہ زیادہ علیل ہو جاتا ہے تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے. عربوں کے ہاں یہ ایک دستور تھا کہ ان کے ہاں کوئی علیل زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ وائے وائے کرتا تھا. تو وہ وائے، واو، الف اور یہ حروف علت کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں. وہ 9 حرکات جو ہیں سیدھا زبر، سیدھی زیر، سیدھی پیش. اس کے بعد کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش. اس کے بعد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. اب یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جو ہے یہ تنوین بھی کہلاتی ہے. یہ ہم حروف کے ساتھ ان کا جو ناطہ ہے اس کی وجہ سے جو آوازیں بنتی ہیں وہ مختلف ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. علامتیں 4 ہیں. علامت سے مراد یہ ہے کہ حرکات کے علاوہ 4 ایسی علامتیں حروف کے اوپر لکھی جاتی ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں بار بار جن سے واسطہ پڑتا ہے. ایک دال کی طرح جزم جس کو کہتے ہیں وہ اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے. نمبر 2 شد ہے جس کے 3 دندانے ہیں، یہ شد. یہ 3 دندانے جو ہیں یہ ایک اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ ملتی ہے، ایک اپنی آواز مکمل کرتی ہے اور ایک وہ آواز آگے پہنچا دیتی ہے، آگے کیری کرتی ہے. تو شد جس حرف پر ہوگی اصل میں وہ 2 حروف ہوں گے، ایک اپنے سے پہلے کے ساتھ ملے گا اور دوسرا اپنی آواز کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا. پھر آ گئی یہ چھوٹی مد. چھوٹی مد جو ہے یہ حروف پر جس حرف پر حرکت ہوگی اس پر آئے گی، اگر حرکت نہیں ہوگی اس پر چھوٹی مد یا بڑی مد نہیں آئے گی. مد کا تعلق حرکات کے ساتھ ہے. تو جب یہ مد آ جائے گی وہ پوری آواز کے ساتھ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، یا الف، واو اور یہ جو میں نے حروف علت آپ کو بتائے ہیں وہ حروف علت اگر سیدھا زبر، سیدھی زیر اور سیدھی پیش کے ساتھ آ جائیں تو ان کے اوپر چھوٹی مد اور بڑی مد آئے گی. چھوٹی مد آ جائے تو وہ آواز دوگنی ہو جائے گی اور بڑی مد آ جائے تو آواز چوگنی ہو جائے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہم نے 28 حروف لکھے ہیں دنیا کی تمام زبانوں میں ان کے جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان کی 7 آوازیں ہوتی ہیں. ہماری اردو میں بھی اسی طرح 7 آوازیں ہیں. اردو کے حروف تہجی تقریباً 52 ہیں. لیکن یہ عربی پڑھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا ایک معجزہ ہے کہ اس میں حروف کی تعداد بھی کم ترین ہے، اور نمبر 2 اس میں ہر حرف کی آواز جو ہے وہ 5 آوازیں ہیں. باقی دنیا کی تمام زبانوں کی آوازیں 7 ہیں. یعنی فرض کیا الف کے اوپر زبر آ جائے تو آ، زیر آ جائے تو ای، پیش آ جائے تو او. اگر الف کے اوپر زبر آ جائے اور اس کے ساتھ واو آ جائے، حروف علت میں سے ایک حرف آ جائے واو، تو او. اور اگر یا آ جائے تو وہ آئی. یہ آ، ای، او اور آئی، یہ 5 آوازیں ہیں. ایک آسان سا نسخہ ہمارے پاس ہے کہ انگریزی حروف جو ہیں وہ اے اور او، اس وزن پر جو آوازیں آتی ہیں اے، بے، تے سے، یہ قرآنی آواز نہیں ہے.
او کے وزن پر او بو تو سو قرآنی آواز نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مجہول آواز ہے، یہ چھپی ہوئی آواز ہے، یہ ڈھکی ہوئی آواز ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں یہ مجہول آوازیں نہیں ہیں، اس میں تمام کی تمام معروف آوازیں ہیں، یعنی جو عام طور پر مشہور ہیں۔ یہ جو 5 آوازیں ہیں ان میں سے 3 معروف کی ہیں اور 2 آوازیں جو ہیں وہ لین کی ہیں۔ ہم نے یہاں بھی یہی کیا ہے کہ آوازیں جو ہیں معروف کی 3 ہیں، لین کی 2 ہیں، کل آوازیں 5 ہیں، اور یہ جب معروف کی آوازوں کی تعداد 4 ہے، جب سیدھا زبر سیدھی زیر اور سیدھی پیش حروف پر آئے گی تو آواز آدھی ہوگی، جب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش یا ہر حرف کے ساتھ الف یہ یا واو آ جائے گا تو آواز جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اسی طرح پوری آواز کے اوپر اگر چھوٹا مد آ جائے گا تو آواز دوگنی ہوگی، آواز پوری کے اوپر بڑا مد آ جائے گا تو آواز چوگنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی آواز کے اوپر چھوٹا مد یا بڑا مد آئے، کیونکہ آدھی آواز کے اوپر اگر دوگنی آواز کرنی ہے تو وہ دوگنی آواز تو پوری آواز ہو گئی، تو جو مد آئے گا وہ پوری آواز کے اوپر آئے گا۔ دوگنی اور چوگنی آواز، چھوٹا مد آئے تو دوگنی آواز، بڑا مد آئے تو چوگنی آواز۔ یہ اس سے ہمیں ظاہر یہ ہوا ہے کہ معروف کی آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے، یعنی آدھی آواز، پوری آواز، دوگنی آواز اور چوگنی آواز۔ اس کے مقابلے میں لین کی آواز جو ہے وہ صرف ایک ہوتی ہے اور وہ آواز پوری ہوتی ہے۔ اس میں نہ آدھی آواز ہوتی ہے، نہ دوگنی ہوتی ہے اور نہ ہی چوگنی ہوتی ہے۔ یہ بات اگر یہ ہم سمجھ لیں تو باقی تمام قرآن مجید جو ہے ان آوازوں کا مکسر ہے، اس کی ہمیں مشق ہو جائے تو ہم قرآن مجید کو جلد سے جلد اور کم ترین وقت میں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آوازوں کی تعداد جاننے کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی عملی شکل بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اس چارٹ کی طرف ذرا توجہ دیجئے کہ یہ جو آواز آدھی ہے، پوری ہے، دوگنی ہے، چوگنی ہے، اس میں تھوڑا سا آپ توجہ دیں۔ سیدھا زبر سیدھی زیر سیدھی پیش آدھی آواز، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش پوری آواز، یا آدھی آواز کے ساتھ الف، حروف علت میں سے الف مل جائے، آدھی آواز کے ساتھ حروف علت میں سے یہ مل جائے، یا آدھی آواز کے ساتھ حروف علت میں سے واو مل جائے، تو یہ بھی آواز پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح پوری آواز کے اوپر چھوٹا مد آ گیا تو یہ آواز دوگنی ہو گئی، اور پوری آواز کے اوپر بڑا مد آ گیا تو یہ آواز چوگنی ہو گئی، یعنی با بی بو، 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 با بی بو۔ معروف آوازوں کے بعد یہ جو لین کی آوازیں ہیں اس کی صرف ایک ہی آواز ہے، یعنی ہر حرف پر زبر آئے گا، ہر حرف پر زبر آئے گا، واو لین میں واو ملے گا اور یا لین میں یا ملے گا، تو واو لین میں باؤ، یا لین میں بائی۔ اب اس کی نہ کوئی آدھی آواز ہے، نہ دوگنی آواز ہے اور نہ چوگنی آواز ہے، اس کی آواز صرف پوری ہے۔ اب ذرا جزم کو لیجئے، جزم جس حرف پر آئے گا اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ ملے گا، اب، اب، اب۔ شد حقیقت میں جس حرف کے اوپر آتا ہے وہ حقیقت میں 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ ملتا ہے تقریباً جزم کی طرح، اور دوسرا حرف اپنی آواز دیتا ہے، یعنی اب با، اتی، اب بی، اب بو۔ اب یہ آوازیں تو ہم نے زبانی طور پر دیکھ لی ہیں کہ کس طرح یہ تبدیل ہوتی ہیں، اس کو اب
ہم ذرا گراف میں دیکھتے ہیں. گراف کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں دیکھیں کہ آوازوں کا زیر بم صحیح طور پر کتنا ہوتا ہے. سب سے چھوٹی آواز جو ہے وہ شد کی آواز ہے. شد سے دوگنی آواز جو ہے وہ جزم کی آواز ہے. جزم سے دوگنی آواز جو ہے وہ آدھی آواز ہے. آدھی آواز سے دوگنی آواز جو ہے وہ پوری آواز ہے. پوری سے دوگنی دوگنی آواز اور دوگنی سے دوگنی چوگنی آواز. یعنی اگر الٹی طرف سے دیکھیں تو سب سے بڑی آواز چوگنی آواز، اس سے آدھی آواز دوگنی آواز، اس سے آدھی آواز پوری آواز، اور اس سے آدھی آواز جو ہے وہ جزم کی آواز، اور سب سے کم آواز جو ہے وہ شد کی آواز آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، شد سب سے چھوٹی، جزم اس سے دوگنی، آدھی جزم سے دوگنی، پوری آدھی سے دوگنی، دوگنی پوری سے دوگنی، اور چوگنی جو ہے وہ دوگنی سے دوگنی. اگر مثال لیں، کوئی حرف لے لیتے ہیں، مثلا تا لیتے ہیں. تا آدھی آواز جو ہے تا، یہ اتا. تے کے اوپر اگر شد آ جائے تو وہ آواز جو ہے ات. اتا جو ہے وہ تے کی آواز جو ہے وہ جس بالکل مرمرنگ کرنی ہے، تت 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 جیسے ہم کہتے ہیں. وہ جو آواز پوری ہوتی ہے وہ آتا، وہ تا کی آواز آدھی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. پہلی آواز جو شد کی ہے وہ انتہائی مختصر ہے، وہ اتا. ات جزم اگر آ جاتی ہے تے کے اوپر تو ات، ات، ات. آدھی آواز آ جاتی ہے آ، ای، او. پوری آواز آ جاتی ہے آ، ای، او. دوگنی آواز آ جاتی ہے آ، ای، او. چوگنی آواز آ جاتی ہے آ، ای، او. گراف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور پر پتہ لگ جائے کہ آواز کتنی کھینچنی ہے، کتنی اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور کتنا کم کرنا ہے. تو یہ گراف کے بعد ہمیں اس بات کا بالکل صحیح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آوازیں کس طرح بیہیو کرتی ہیں. گراف کو سمجھنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کے چند مقامات کی ہم کس طرح پریکٹس کرواتے ہیں کہ وہ لکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ادائیگی میں کس قدر آسانی ہوتی ہے کہ ہم اسے ادا کرنے میں کیا کیا احتیاطیں برتیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے. اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن مجید کے متن سے جو عبارت ہے اس کو صحیح طور پر آپ نے نقل کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کھول لینا ہے. کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہر حرف جو پڑھا جانا ہے اس کو لکھ کر اس پر جو حرکت علامت ہے وہ دے دینی ہے. جو بھی حرکت علامت ہے وہ اس کو دے دینی ہے، اور اس کے بعد جس کے جوڑے بنتے ہیں، جن جن حروف کے جوڑے بنتے ہیں ان کو جوڑا بنا دینا ہے، اور جو جوڑا نہیں بنتا اس کو انڈیپینڈنٹ لکھ کر اس کا علیحدہ گروپ بنا دینا ہے. جو جوڑے بنتے ہیں ان کا جوڑا بنائیں، جو انڈیپینڈنٹ رہتا ہے اس کو علیحدہ لکھ کر اسی طرح لکھ لیں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آیت کا نشان جب آتا ہے، آیت سے پہلے اگر آدھی آواز ہو، یہ اصول سمجھنے کی بات ہے کہ آیت سے پہلے آدھی آواز جزم میں بدل جاتی ہے. یہ حیمی لکھا تو حیمی ہوا ہے، لیکن آیت کی وجہ سے یہ حیم پڑھا جاتا ہے. آپ جب بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ الرحیم. اب یہ جو لمبا کرتے ہیں یہ حیم، اس کا اصول یہ ہے کہ آیت سے پہلے آدھی آواز جزم میں بدل گئی، اور اگر اس بدلی ہوئی جزم کی آواز سے پہلے معروف کی پوری آواز ہے تو اس کے اوپر آپ نے بڑا مد لگا دینا ہے. اس طرح یہ پڑھا جائے گا حیم. یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن
ما. نررحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گراف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آواز کو کم نہیں کرنا، کسی کو زیادہ نہیں کرنا. جو پوری آواز ہے اس کو ادا کریں گے تو اس کا مطلب بھی بدل جائے گا اور وہ اس کی ادائیگی بھی بدل جائے گی. تو جو بھی آواز جتنی ہے اس کو اتنا رکھتے ہوئے ہم نے اتنا ہی کھینچنا ہے، اور اس کی بار بار ہم نے مشق کرنی ہے. جو بھی آیت ہم لکھیں تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ہم صحیح طور پر قرآن مجید پڑھنے کا عادی بن جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 28 حروف جو ہیں ان کی ادائیگی ہم کس طرح کرتے ہیں اور ان کے حرکات اور علامات کس طرح